بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان اسلام آباد ترلائی مسجد ختیجۃ الکبریٰ، نماز جمعہ، حالت سجدہ، نمازیوں کا اللہ سے راز و نیاز اور ایک دہشت گردی کا بزدلانہ، انتہائی سفاکانہ، انتہائی بزدلانہ حملہ، جس میں دسیوں مومنین شہید ہو چکے اور سینکڑوں کی تعداد میں زخمی۔ سلام پیش کرتا ہوں ان شہداء کو جنہوں نے حالت سجدہ میں امیر المومنین کی یاد تازہ کرتے ہوئے، علی کے پکے اچھے سچے شیعہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے حالت سجدہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ان زخمیوں کو سلام جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی یاد میں حالت سجدہ میں زخمی ہوئے، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ شہداء کے خانوادے تعزیت اور تسلیت کا لفظ نہیں بلکہ مبارکباد اور تبریک پیش کروں گا۔ مرنا سب کو ہے، کوئی کسی بیماری میں اور کسی حادثے میں مرے گا، لیکن کیا خوب موت ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ ایسی موت اپنے ہر چاہنے والے کو عطا کریں۔ ماتم میں موت، ماتم کرتے ہوئے، مجلس سنتے ہوئے، امام بارگاہ میں دنیا سے جانا، عزاداری کرتے ہوئے دنیا سے جانا، اور پھر نماز کی حالت میں دنیا سے جانا، اس سے اچھی خوبصورت موت نہیں ہو سکتی۔ خانوادہ شہداء یقیناً ان بچوں کو جو یتیم ہو گئے، ان ماؤں کو جو اپنے پیاروں سے، اپنے بچوں سے محروم ہو گئیں، ان بیواؤں کو جو اپنے شوہروں سے محروم ہو گئیں، ان سب کو تعزیت نہیں بلکہ تبریک و تہنیت پیش کروں گا۔ اللہ نے آپ کے گھر میں ایک شہید قرار دیا ہے۔ شہید 7 نسلوں کی شفاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ رشک کرتے ہیں وہ مرحومین جن کے خانوادوں میں کوئی شہید نہیں ہوتا، شفاعت کریں گے، مدد کریں گے۔ یہ ایک پہلو ہے اس واقعے کا، اور واقعے کا دوسرا پہلو ہے دہشت گردوں اور قاتلوں اور بزدلوں کا وہ حملہ جو ایک مدت سے 1400 سال ہو گئے ہم امام حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کی یاد میں، سیدہ زہرا کی یاد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ مگر نہ صرف یہ کہ ہماری تعداد میں کمی نہیں ہو رہی، بلکہ ہماری تعداد ہماری مظلومیت کی وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں ان بزدل اور انتہائی بیوقوف، خود ساختہ اور خود سے ہمارا دشمن اپنے آپ کو کہنے والے، ہم انہیں دشمن نہیں مانتے، ان کی حیثیت نہیں ہے۔ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے تھی جو ان میں ہے ہی نہیں۔ ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ تمہارے اس عمل سے نہ صرف ہمارا کچھ بگڑ نہیں رہا بلکہ ہمارا بہت کچھ بن رہا ہے، ہمارا ایک اچھا چہرہ پیش ہو رہا ہے، ہماری مظلومیت ظاہر ہو رہی ہے، ہماری ایک کیفیت روشن تر ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارا موقف روشن ہو رہا ہے، ہمارا موقف واضح ہو رہا ہے، ہم اپنے موقف میں سچے ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ دوسرا پہلو۔ تیسرا پہلو ہے ریاست پاکستان۔ آپ کے ناک کے نیچے، آپ کے نگاہوں میں ایک بڑی تعداد میں تکفیری پاکستان میں شیعہ قوم کی تکفیریت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تکفیری کتنی قابل مذمت ہیں وہ ایک یقیناً بات روشن اور واضح ہے، لیکن جو واجب القتل قرار دیتے ہیں، جو قتل کا فتویٰ دیتے ہیں اور قتل جائز قرار دیتے ہیں، نہ صرف ثواب بلکہ ثواب قرار دیتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں۔ اسی مسجد کے قریب میں ایک بہت بڑا جلسہ، اس سے کچھ دن پہلے ملتان میں جلسہ، اس سے کچھ دن پہلے جھنگ میں مختلف جلسے، اور دندناتے پھر رہے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کون قاتل ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کون قاتل ہے۔ لہٰذا میں اپنی قوم کی طرف سے، جعفری الائنس کی طرف سے، اپنے تمام رفقا کی طرف سے پاکستان کی ریاست کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اس واقعے کو بھی ایسے ہی دبا دیا اور ایسے ہی سرد خانے کا حصہ کر دیا، ایسے ہی اس کے اوپر پردے ڈال دیا، ایسے ہی آپ نے اس کی رپورٹس کو شائع نہیں کیا، برملا نہیں کیا، نہیں بتایا کہ آخر یہ کون لوگ تھے، تو آپ یقین جانیے میں مولا علی علیہ السلام کے حرم میں کھڑا ہو کر، نجف اشرف سے کھڑا ہو کر آپ کے لیے بد دعا کروں گا، اور ہم نہیں بلکہ ہر مظلوم آپ کے خاتمے کی دعا کرے گا، آپ کی بربادی کی دعا کرے گا۔ آپ کو یہ موقع اب آپ ثابت کر کے دکھائیں۔ بہت ہو گئی ہمارے لوگوں کے ساتھ آپ کے
وہ بہلاوے، وہ بسلاوے، وہ تسلیاں، اور وہ یہ کہنا کہ ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم دہشت گردوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ کی پالیسیاں غلط ہیں، آپ کے طریقے غلط ہیں، آپ کے انداز غلط ہیں، آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں، اور جو لوگ ہیں انہیں آپ کی سرپرستی حاصل ہے، آپ کی تھپکی حاصل ہے، آپ کی شاباش حاصل ہے۔ باقاعدہ ان لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے اسمبلیوں میں پہنچنے کا، باقاعدہ انہیں موقع دیا جاتا ہے سیاسی آپ کے ساتھ رفاقتوں کا۔ میں انتہائی دکھی ہوں، اور میں ہی کیا دکھی ہوں، ہر انسان دکھی ہے۔ میں ان سنی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان میں رونما ہونے والے اس واقعے کی مذمت کی ہے، اور پاکستان کے شیعوں کے ساتھ بلکہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سنی ہماری جان ہے، سنیوں سے ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اہل سنت اور شیعہ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت پرانا قدیمی صفحہ ہے، جو نہ سنی شیعوں کو ختم کر سکتے ہیں، نہ شیعہ سنیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، مسئلہ دہشت گردی کا ہے، مسئلہ ایک مائنڈ سیٹ کا ہے، مسئلہ ایک سوچ کا ہے، اور اس سوچ کو تبدیل کرنا ریاست کا کام ہے، حکومت کا کام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، زخمیوں کو شفا عطا فرمائے، اور جو قاتل ہیں، جو بزدل ہیں، جو نابکار اور ناہنجار ہیں، اللہ انہیں کیفر کردار تک پہنچائے۔ اگر پاکستان کی حکومت اور ریاست نے ان کو سزائیں نہیں دیں تو ہم اپنا کیس، ہم اپنا مقدمہ اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ وہ بہترین حکومت کرنے والا ہے، وہ بہترین حاکم ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔